بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالت حکم کے باوجود بانی تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان سے وکلاء کی ملاقات نہ کرانے پر جیل انتظامیہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر فریقین سے ایک ہفتے میں جواب طلب کر لیا۔ ڈان نیوز کے مطابق عدالت کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے وکیل شیر افضل مروت کی درخواست پر سماعت کی۔ شیر افضل مروت نے دلائل دے کہ عدالت کا حکم تھا لیکن پھر بھی انہیں عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی، جیل جاتی ہے تو روک دیا جاتا ہے۔ عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ کیس کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ 26 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو اپنے وکلاء سے تنہائی میں ملاقات کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی نے مارچ کے لیے 1.59 ارب روپے کا بجٹ منظور کر لیا۔ ڈان نیوز کے مطابق اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کے زیر صدارت اجلاس میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے 1.59 ارب روپے کا بجٹ پیش کیا۔ اس موقع پر رہنما پیپلز پارٹی احمد کنڈی نے بجٹ پیش کرنے پر شدید اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ تشکیل نہیں ہوئی، بجٹ کیسے پیش کیا جا رہا ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون ڈاکٹر عباد نے بھی اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ حکومت نہیں ہوتا، پوری کابینہ حکومت کہلاتی ہے۔ ابھی کابینہ کے 2 اراکین کا اعلان کیا جائے، بجٹ کل پیش کرے۔ رہنما سنی اتحاد کونسل اکبر ایوب نے کہا کہ یہ روایت گزشتہ ہفتے پنجاب اسمبلی میں بھی قائم کی گئی تھی۔ رکن اسمبلی مشتاق احمد غنی نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات میں ہمارے ساتھ بدترین زیادتی کی گئی، ہمارے اوپر بدترین وقت گزرا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک لیڈر جیل میں ہو اور پارٹی پر ظلم و جبر ہو رہا ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری خواتین پر بھی ظلم پہاڑ توڑی گئی، ہم مخصوص نشستیں اپوزیشن کو دینے نہیں دے گی، ہم ایوان میں اور الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج کرے گی۔ اسپیکر اسمبلی نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، اس لیے زیادہ بحث نہیں کر سکتے۔ نائب امریکی صدر کا اسرائیل کے بجائے حماس سے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، اسرائیل کو غزہ میں امداد کی ترسیل پر زور دیا۔ غیر ملکی نشریاتی اداروں کے رپورٹس کے مطابق امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے 2 ٹوک الفاظ میں اسرائیل پر زور دیا کہ وہ غزہ میں انسانی تباہی کو کم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہیں کر رہا۔ کمالا ہیرس نے شہر سلما میں سامنے خطاب کرتے ہوئے کم از کم 6 ہفتے تک غزہ میں پوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور حماس پر زور دیا کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قبول کرے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، حالات سنگین ہیں، اسرائیل حکومت کو غزہ میں امداد کی ترسیل کے لیے مزید اقدامات کرنا چاہیے، اسرائیل اس حوالے سے بہانے بنانے سے گریز کرے۔ کمالا ہیرس نے کہا کہ اسرائیل کو نئی سرحد گزرگاہیں کھولنی ہوگی، امداد کی ترسیل پر غیر ضروری پابندیاں عائد نہیں کرنی چاہیے، انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام کرنے والے اہلکاروں کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے اور بنیادی خدمات کی بحالی کو فروغ دینے کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ زیادہ خوراک پانی اور ان لوگوں تک پہنچ سکے۔ یاد رہے کہ 2 مارچ کو غزہ میں غذائی قلت سے 1 درجن سے زیادہ بچوں کی اموات کے بعد امریکہ نے فضا سے امداد گرانے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیل نے 3 مارچ کے روز قاہرہ میں غزہ میں جنگ بندی مذاکرات کا بائیکاٹ کیا، جب حماس نے زندہ یرغمالیوں کی مکمل فہرست دینے کا مطالبہ مسترد کر دیا تھا۔ کمالا ہیرس نے کہا کہ حماس کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگ بندی چاہتی ہے، ٹھیک ہے، پھر انہیں معاہدہ قبول کرنا ہوگا، یرغمالیوں کو ان کے اہلیہ خانہ سے ملا دے اور غزہ کے لوگوں کو امداد فراہم کرے۔